قول اور دونوں قرآن کی آیت سے، دونوں قرآن کی آیت سے. تو اب مانے تو کس کو مانے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا، تو پھر ان کی دلیل تو یہ آیت کریمہ کا رد ہو جا رہا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، تو جب وہ جنوں میں سے تھا تو اس کو حکم ہی نہیں تھا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے اس میں جماعت میں 6000 کروڑ برس کم و بیش کتنے سال رہا تھا؟ 6000 کروڑ برس کم و بیش اللہ کی عبادت کیا اس نے. تو وہ اس میں اتنا ڈھل مل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ فرشتوں میں سے یہ کر دیا. لیکن جمہور کا قول یہی رکھنا چاہیے ہمارے ذہن و دماغ میں کہ وہ کس میں سے تھا؟ وہ فرشتوں میں سے تھا. بعد میں وہ جن ہو گیا، جنوں میں سے جب وہ مردود ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ جنوں میں سے ہو گیا. اب ایک قول یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ حضرت آدم جب جنت میں تھے تو کہا جنت میں رہو، جنت میں رہو، انہوں نے کیا ہے انکار کیا، پھر جنت سے اتارے گئے جو ابھی میں نے کہا. تو اب آیا کہ وہ واقعی جنت الخلد میں تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے خاص جنت بنائی تھی، خاص جنت بنائی تھی. تو اب تمام علماء کا اتفاق ہے جمہور کا کہ وہ جنت الخلد میں تھے، یعنی جو مخصوص جنت ہے نا جنت الخلد میں تھے، دنیا کے عام باغ میں جنت میں نہیں تھے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خلد میں مانو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت الخلد میں تھے تو اس کا تو یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی باہر نہیں نکلے گا. تو پھر حضرت آدم باہر کیسے نکلے؟ حضرت آدم باہر کیسے نکلے؟ تو اس کی دلیل یہ دیا گیا کہ حضرت آدم باہر، یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جنت میں جو ہم ایک بار داخل ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہ نہیں نکلے گا. تو یہ جو ہے وہ قیامت کے بعد کا ہے منظر، یہ جو منظر ہے وہ قیامت کا بعد کا منظر. ورنہ اگر ایسا مانیں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جنت میں گئے تھے نا، پھر کیسے باہر نکلے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، یہ مشکات بخاری ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، تو پھر باہر کیسے نکلے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں وہ جنت الخلد ہی تھا، اور جب جنت الخلد تھا تو یہ جو ہے کہ ہمیشہ رہیں گے وہ قیامت اور حشر کے بعد رہیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ذرا دیکھیے کہ جنت میں تو جنات کا جانا ممنوع ہے نا، جنات کا جانا ممنوع ہے، تو پھر ابلیس کیسے گیا تھا جنت؟ پھر ابلیس کیسے گیا تھا جنت میں؟ تو اب یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اصلی شکل میں ابلیس کی جو اصلی شکل تھی نا اس شکل میں جنت میں جانا ممنوع تھا. یہ یعنی شان و شوکت سے، شان و شوکت سے ابلیس کا جنت میں جانا کیا تھا؟ ممنوع تھا. یہ تو چوروں کی طرح گیا تھا، یہ تو چوروں کی طرح گیا تھا، چھپ چھپ کر گیا تھا. اور یہ بھی اللہ کی ایک کیا تھی؟ مصلحت. یہ بھی اللہ کی کیا تھی؟ ایک مصلحت تھی. اسی بنیاد پر ابلیس. تو اب ذرا ایک چیز، بعض لوگ بہت اس میں گمراہ ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جو اس درخت سے کھا لیا تھا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، آدم نے گناہ کیا. حالانکہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نبی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوا کرتے ہیں، گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوا کرتے ہیں. تو اب جب گناہوں سے محفوظ ہوا کرتے ہیں تو اب ذرا دیکھیے کہ انسان پر وہی حکم لگتا ہے گمراہی کا جب انسان کیا ہے کوئی چیز کو جان بوجھ کر کرے، کوئی چیز کو جان بوجھ کر کرے تو تب انسان پر کیا ہے؟ گمراہی کا حکم لگا کرتا ہے. اور تمام علماء کا اتفاق، تمام علماء کا اتفاق ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، بھول سے کیا ہے یہ قلم زمین پر گر گیا، ٹوٹ گیا، بھول سے زمین پر گر گیا، ٹوٹ گیا، آپ کا اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ پر کیا ہے؟ اس کو حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر روزے سے ہیں آپ، بھول سے پانی پی گئے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھول کر ہوا ہے. تو ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام جان بوجھ کر نہیں گئے تھے، بھلا دیا گیا، بھول گیا تھا. ایک تو یہ جواب دیتے ہیں. اور جب بھول سے ہو جائے تو ان کو فاسق نہیں کہا جائے گا، گنہگار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بھول سے ہوا تھا، بھول سے ہوا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو منع فرمایا تھا تو حضرت آدم نے اپنی عقل سے اجتہاد کیا تھا، سوچا تھا کہ اللہ نے جو منع فرمایا تو یہ جو منع ہے تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. عقل سے سوچا تھا. تو اجتہاد میں کسی بھی نبی سے خطا ہو سکتی ہے، اجتہاد میں کسی نبی سے کیا ہو سکتی ہے؟ خطا ہو سکتی ہے. تو اب حضرت آدم نے اپنی اجتہادی صلاحیت کو کیا کیا کہ یہ کیا ہے، اللہ نے جو حرام نہیں فرمایا بس نہیں جانا، مگر جب چلے گئے تو وہ پورا کیا ہے کپڑا ہو گیا. پھر ان کو زمین پر کیا کر دیا گیا؟ بھیجا گیا. وَكَانَ مِنَ الْفَاسِقِينَ. اور وہ کیا ہو گئے؟ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گئے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گئے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، دیکھیے جامع البیان جلد 1 صفحہ نمبر 187 میں اس کے تحت حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
کہ حضرت ابن عباس اور کئی صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، یہ فرمایا، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا، جنت کے محافظوں نے ان کو جانے نہیں دیا. جو محافظوں نے نہیں جانے دیا، اس وقت سانپ اور اونٹ کی طرح ایک چوپایا تھا جو بہت حسین جانور تھا. ابلیس نے اس سے کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے. سو سانپ ابلیس کے اپنے منہ میں رکھ کر کیا کر دیا؟ جنت میں لے کر گیا، چور کی طرح کیا کر لیا؟ جانے لگا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا. تو حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہہ دیا اور جب دونوں کھل گئی درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو کیا کر لیے؟ وہ ڈھانپنے لگے. اور قصہ مختصر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیا کرو؟ زمین میں اتر جاؤ. زمین میں کیا کر لو؟ اتر جاؤ. تو اب جب زمین میں اتر جاؤ تو اس اترنے کے بعد یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے کوئی کیا ہے، کسی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نبوت پر کیا ہے؟ فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب نبوت پر فرق نہیں پڑتا ہے تو اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ سکتے. اور تمام جمہور کا علماء ہے کہ اگر حضرت آدم کو گنہگار کہیں گے تو پھر گنہگار کے پشت میں محمد عربی کا نور کیسے آیا؟ جو نور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا، تو گنہگار کے جسم میں اللہ اپنے نور کو ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. تو اللہ کا حضرت آدم کے پشت میں نور کا رکھنا ہی ان کے عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہوا، کہ عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. اب ذرا کیوں؟ اس لیے کہ اب ذرا دیکھیے انبیاء کرام والسلام جو ہیں معصوم ہیں تمام گناہوں سے، اور اس پر کلام اللہ کی بہت ساری آیت کریمہ ہیں. میں آپ کو مختصر کے ساتھ 2-3 آیت کریمہ دے دوں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تم کیا ہے؟ میرے نبی کی کیا کرو؟ پیروی کرو. اگر تم پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اب ذرا بتائیے جس شخص سے گناہ صادر ہوگی، جس شخص سے گناہ ہوگا، اللہ اس کی پیروی کرنے کا حکم دے گا؟ نہیں دے گا. اور ویسے ہی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کو تلاش کرو. تو اب ذرا بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہے؟ تو یہ تمام چیزیں. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 134 میں قال لا ینال عہد الظالمین ایک آیت. تیسرے سورہ احزاب آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ انبیاء کرام السلام کے معصوم ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہے؟ بالکل معصوم ہے. اور حضرت انبیاء کرام معصوم ہے تو اسی بنیاد پر تمام نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا وَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ جو فرمایا کہ کیا ہو گئے؟ وہ حد سے آگے بڑھنے والے میں سے ہو گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نا توبہ کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمایا، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو کلمات سیکھے، توبہ قبول کی. تو اس میں بہت سارے روایات ہیں کہ آخر وہ کلمات کون سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے. تو اس سلسلے میں جامع البیان جلد 1 صفحہ نمبر 193 193 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا اے رب کیا تو نے مجھے اپنا دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں. کہا کیا تو نے مجھے اپنی پسندیدہ روحوں میں نہیں پھونکی؟ کہا کیوں نہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ سے حضرت آدم نے سوال جو کر رہے ہیں حضرت آدم کہ کیا رب اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے کہا ہاں. تو اب پھر کہا تو اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا کیوں نہیں. عرض کیا اے رب کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں. عرض کیا یہ بتا اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت کی طرف لوٹا لے گا؟ فرمایا ہاں. فرمایا ہاں. تو حضرت قتادہ اور حسن نے کہا وہ کلمات کیا تھے؟ یہ تھے کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے. اور دوسری روایت میں امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اس میں المعجم الصغیر جلد 2 صفحہ نمبر 83 کیا کہ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم نے صورتاً گناہ کر لیا، صورتاً گناہ نہیں، صورتاً گناہ کر لیا، تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور فرمایا محمد کے حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما.
اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ محمد کون ہے. حضرت آدم نے کہا تیرا نام برکت والا ہے. جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص ہوگا ہی نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا. سبحان اللہ. تو تب اللہ عز و جل نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے نبیوں کے آخر ہے اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. اب اس حدیث کو صرف اور صرف امام طبرانی نے نہیں بلکہ اس حدیث کو امام بہقی نے، امام ابن زوجی نے، امام ابن حاکم نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ لکھا ہے. حافظ نور الدین حیثمی نے، حافظ جلال الدین سیوطی نے اور تماموں کے شیخ، ان لوگوں کے شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا. تو اب ذرا بتاؤ یہ حدیث سے کیا بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ حضرت آدم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی توبہ میرے نبی کے صدقے طفیل میں قبول ہوئی. اور اس سے یہ بھی مل رہا ہے کہ نبیوں کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے. اور یہاں تک تو حد ہے کہ اگر میرے نبی ابھی ظاہری دنیا میں آئے بھی نہیں پھر بھی آدم وسیلہ لے رہے. تو جب آنے سے پہلے وسیلہ لینا ہے تو جانے کے بعد وسیلہ لینا کیوں ایسا حرام ہوگا؟ کیسا حرام ہوگا؟ ظاہری دنیا سے، جب ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے وسیلہ لینا جائز تو ظاہری دنیا سے جانے کے بعد بھی وسیلہ لینا جائز. کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ نبی کے جسم سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ نبی کے روح سے تعلق رکھا کرتا ہے. اور نبی کی روح کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. جسم بھی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. لہذا اور اس سے یہ بھی بات اور اس کو تمام چیزیں، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وسیلہ لینا اور حضرت آدم علیہ السلام کی روایت سے بھی ہے. اور اس سلسلے میں فرمایا جاتا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم نے اپنے سر کو اٹھایا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. 2000 سال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے لیکن جیسے ہی دیکھا عرش پر نبی پاک کا چہرہ نظر آیا توبہ قبول. لہذا ہم تمام کو یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو سورہ بقرہ کی صحیح تربیتیں، صحیح نصیحتیں نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.